بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آرمی چیف کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے۔ اس معاملے پہ کچھ خاطر خواہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، اس کے علاوہ کہ جو سمری ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کو موصول ہو گئی ہے۔ سمری جی ایچ کیو سے کل وزارت دفاع کو موصول ہوئی تھی اور جو ہے سمری آج وزیر اعظم ہاؤس کو بھیج دی گئی۔ وزیر اعظم نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کس کو آرمی چیف بنانے جا رہے ہیں، لیکن جو 3 اہم چیزیں آج کے دن میں ہوئی ہیں اس اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں کہ آج جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ جو کہ 29 نومبر کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنی الوداعی تقریر کی ہے۔ اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس پہ ذرا تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ بیرونی سازش ہو اور فوج ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جعلی بیانیاں بنا کر قوم میں ہجان کی کیفیت پیدا کی گئی، اب اس سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ تو جنرل باجوہ نے یہ جو بیان دیا ہے، یہ بیان ان کا کافی حد تک ٹھیک ہے۔ جو اس بیانیے سے خان صاحب جو ہیں راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے پہلے امریکہ کو جو ہے وہ کلین چٹ دے دی، پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی کلین چٹ دے دی، لیکن اس بیانیے کے ذریعے انہوں نے جو اپنی پولیٹیکل موومنٹ ہے اس کو بھی کنفیوز کر دیا ہے۔ اب جو وہ اس بیانیے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو دوسرے جو ہیں لوگ وہ فرنٹ فٹ پہ آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو جنرل باجوہ نے اہم بات کی تھی وہ 1971 کی جنگ کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا بنگلہ دیش ہماری فوجی نہیں سیاسی ناکام، شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فوجی آپریشن کی ناکامی نہیں تھی، لیکن فوجی جنرل یحییٰ خان فوجی تھے اور وہ اس وقت ملک کے صدر تھے۔ یہ ساری سچویشن جس وجہ سے کریٹ ہوئی وہ ایک الیکشن کا رزلٹ تھا کہ بھٹو صاحب کو 85 سیٹیں ملیں اور شیخ مجیب الرحمان جو ہیں ان کو 160 سیٹیں ملی، لیکن شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کو ایز اے وزیر اعظم دیکھنا نہیں چاہتی تھی، جس کی وجہ سے یہ ساری کفیت پیدا ہوئی اور بعد میں بنگلہ دیش بنا، پارٹیشن ہو گئی۔ لیکن یہ کہنا کہ اس میں جو ہے ملٹری آپریشن کا فیلئر نہیں ہے، یہ تو مانا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس فیلئر میں ملٹری کا کوئی رول نہیں تھا یا فوج کا کوئی کردار نہیں تھا، جنرل یحییٰ خان صدر تھے تو فوج کا کردار تھا اس سارے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ جب 2018 کا الیکشن ہوا تو سلیکٹڈ کہا گیا، اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو امپورٹڈ کا نعرہ لگایا گیا۔ یہ جو سیاسی عدم برداشت کا رویہ ہے یہ ختم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ فوج نے فروری میں اصولی فیصلہ کیا تھا کہ فوج سیاست میں کوئی کردار نہیں ادا کرے گی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ بھارتی فوج جو ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی جو ہے سب سے زیادہ کرتی ہے، لیکن اس پہ اس قدر تنقید نہیں ہوتی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی فوج جو ہے سیاسی کردار نہیں ادا کرتی، اس لیے ہم نے بھی اصولی فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ہم کسی قسم کا کوئی سیاسی کردار نہیں ادا کریں گے۔ اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ 70 سالہ تاریخ میں جو ہے وہ فوج نے سیاسی کردار ادا کیا ہے۔ لیکن اس چیز پہ انہوں نے جو 2018 کے الیکشن کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ 2018 میں آر ٹی ایس کے بیٹھنے کا الزام لگایا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج نے سیاسی مداخلت جو ہے وہ فروری میں بند کی ہے۔ تو 2018 میں تو پھر سیاسی مداخلت تھی، تو وہ یہ کلیئر کر دیتے کہ کس قسم کی وہ سیاسی مداخلت تھی 2018 میں۔ اگر آپ کا الیکشن میں مینیپولیشن میں نہیں تھی تو کس حصے میں آپ کی سیاسی مداخلت تھی جو آپ نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہماری فروری تک سیاسی مداخلت تھی، تو وہ ایکسپلین کر دیتے کہ کس قسم کی سیاسی مداخلت تھی وہ۔ اب ان سارے بیانات کے بعد جو ہے جنرل باجوہ جا رہے ہیں، اور یہ جو ہے بہت زیادہ ہارڈ ٹائم ہے اور بہت زیادہ سخت وقت ہے آنے والے آرمی چیف کے لیے۔ بہت زیادہ پریشر ہوگا ان پہ اس سچویشن کو کیسے کام ڈاؤن کرنا ہے، کیونکہ یہ سچویشن دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ آرمی چیف کی الوداعی تقریر کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا اور انہوں نے بھی کچھ جو باتیں ہیں وہ کلیئر کی۔ جو سب سے اہم بات تھی اس میں یہ تھی کہ جو ہے جب صدر کے پاس سمری آئے گی، مطلب جب پرائم منسٹر جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کے لیے صدر کے پاس سمری بھیجیں گے تو صدر مجھ سے مشورہ کریں گے۔ یہ بیان دینے کا ان کا مقصد شاید حکومت پہ پریشر ڈالنے کا ہے ایک نام کے حوالے سے، جن کی ریٹائرمنٹ ہے 27 نومبر کو۔ سارا معمہ جو ہے، سارا مسئلہ ہی اسی نام کا ہے، اور اسی نام پہ شاید ڈیڈ لاک ہے، کیونکہ خان صاحب شاید ان کو پتہ نہیں کس وجہ سے جو ہے آرمی چیف نہیں بنانا چاہتے یا نہیں چاہتے کہ وہ آرمی چیف بنے، تو اس نام پہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ اس کی وجہ سے ہے۔ اور خان صاحب نے ایک اور بیان دیا،
میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ جنرل فیض کو میں آرمی چیف بنانا چاہتا ہوں. جو میرے بارے میں یہ باتیں اڑائی گئی ہیں غلط ہیں. انہوں نے یہ کلیئر کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے آپ جنرل فیض کو آرمی چیف بنائیں، لیکن اسی کے ساتھ جو سب سے ٹاپ پہ نام ہے، جو سب سے اوپر نام ہے، نمبر 1 نام ہے سمری میں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ آرمی چیف بنے. اور اگر صدر نے یہ سمری روک لی تو یہ معاملہ عدالت میں چلا جائے گا، جو کہ بہت تماشا بن جائے گا پاکستان کا بھی، اور پاکستان آرمی کا بھی، اور پاکستان کی گورنمنٹ کا بھی، اور سارے سیاسی رہنماؤں کا، کہ پاکستان میں جو ہے وہ ساری لڑائی جو ہے وہ ایک 22ویں گریڈ کے آفیسر کی اپوائنٹمنٹ پہ ہو رہی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے. دوسرے ملکوں میں یہ ایشو نہیں ہوتا، لیکن پاکستان میں یہ بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. جب بھی اپوائنٹمنٹ ہونی ہوتی ہے، بچے کو پتہ ہوتا ہے سمری میں کون سے نام ہیں اور کون سی پارٹی کس کو آرمی چیف بننا چاہتی ہے. الیکشن سے زیادہ ڈیبیٹ تو مجھے لگتا ہے پاکستان میں اس معاملے پہ ہو چکی ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں جائے گا، کیونکہ اگر خان صاحب نے کہہ دیا تو مجھے نہیں لگتا کہ صدر عارف الوی صاحب ہیں جو ہیں وہ سمری کو جانے دیں گے. وہ روکیں گے سمری کو، وہ خان صاحب کا حکم نہیں ٹالیں گے، آپ جو مرضی کہہ لیں. آج سمری جو آئی تھی حاجی غلام علی کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں ایز اے گورنر کے پی، وہ صدر نے 2 گھنٹوں کے اندر اندر پاس کر دی. شاید انٹرسٹنگلی وہ شو کرنا چاہ رہے تھے کہ میں سمریاں روکتا نہیں ہوں. ایسا کل کو اگر عدالت میں معاملہ جاتا ہے تو وہ کہیں گے میں تو کبھی سمری روکی نہیں ہے، میں تو سمریاں پاس کرتا رہا ہوں. جو سمری عوامی انٹرسٹ میں نہیں تھی وہ روکی ہے میں نے، یا جو قانون کے مطابق نہیں تھی وہ روکی ہے میں نے. تو یہ معاملہ مجھے لگتا ہے اگر نمبر 1 کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو یہ معاملہ عدالت میں ضرور جائے گا، جو آنے والے دنوں میں نظر آ رہا ہے. اس کے بعد فواد چودھری نے جو رد عمل دیا اس پہ بھی بات کریں گے. جو فواد چودھری نے کہا ہے کہ چھڑی سے حکومت تو جو ہے بنائی جا سکتی ہے لیکن معیشت نہیں چلائی جا سکتی. تو چودھری صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ معیشت کے حالات ابھی نہیں بگڑے، یہ بہت پہلے سے بگڑے ہوئے ہیں، اور خان صاحب کے جو چند فیصلے تھے وقتی طور پر معیشت کو بڑا نقصان ہوا ہے. لیکن دیکھیں اب جو سب سے بڑا مسئلہ ان دنوں میں بنا ہوا ہے وہ معیشت سے بھی زیادہ جو مسئلہ ہے وہ ہے آرمی چیف کی تعیناتی کا. دیکھیں وہ مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے. ایک اور اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پی ڈی ایم جماعتوں کی میٹنگ ہوئی ہے. آصف زرداری صاحب کی اور جو ہیں دوسری جماعتیں ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف سے، اور انہوں نے شہباز شریف کو ڈٹ جانے کا کہا. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ جس مرضی جنرل کو ایز آرمی چیف تعینات کریں، ہم آپ کے ساتھ. تو اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ جو آرمی چیف کا نام ہے اس پہ سب کا اتفاق ہے، جو مرضی ہے سب کا اتفاق ہے کہ آپ اس بندے کو آرمی چیف بنا دیں. اور جو اس حوالے سے لیٹسٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل صبح کابینہ کا اجلاس ہونا ہے، اور آرمی ایکٹ میں جو ہے وہ ترمیم کی جائے گی. وہ شاید اس لیے ترمیم کی جائے گی کہ جو 27 نومبر والی ڈیٹ ہے نمبر 1 کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ جو ہے اس پہ کوئی ایشو نہ بن جائے، اور معاملہ اگر عدالت میں بھی جاتا ہے تو حکومت کے لیے کوئی پریشانی نہ بنے. اس لیے میرے خیال سے صبح آرمی ایکٹ میں ترمیم کی جائے گی اور اس کے بعد اپوائنٹمنٹ اناؤنس کر دی جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب اس کے بارے میں کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. 26 نومبر کو جو ہے انہوں نے پنڈی میں آنا ہے، اور اگر وہ صدر کو سمری روکنے کا کہہ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، اور اگر یہ معاملہ عدالت میں جائے گا تو پھر ہر معاملہ ہی جو ہے وہ عدالت میں جائے گا، کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ہر چھوٹے سے چھوٹی جو سیاسی لڑائی ہے آپ دیکھ لیں، جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی لڑائی ہے، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے معاملے پہ ووٹنگ کا معاملہ ہے، ہر معاملہ عدالت میں جا رہا ہے. پتہ نہیں کیوں ہماری سیاسی جماعتوں کو ابھی تک عقل نہیں آئی کہ وہ آپس میں بیٹھ کے سیاسی معاملات کو حل کر لیں، عدالتوں میں اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہ لے کے آئیں. اگر ایک ادارہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس معاملے میں نیوٹرل ہیں تو خدا را اسے نیوٹرل رہنے دیں، اور نہ کوشش کریں اسے سیاست میں دوبارہ کھینچنے کی، سیاست میں دوبارہ دھکیلنے کی، کیونکہ پاکستان نے اس کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی مداخلت کی وجہ سے. ہمارا معاشی اور سماجی نقصان ہوا ہے اس اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی وجہ سے. تو خدا را آئندہ جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کی دعوت نہ دیں اور آپس میں بیٹھ کے جو ہے معاملات حل کریں. اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاکستان کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. اللہ حافظ.